نہ شبم نہ شب پرستم کہ خدی صحاب گویم چون غلام آفتابم ہم آز آفتاب گویم. نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں، اور اس غلامی کی نسبت کی وجہ سے ہم باغ بھی صاف شفاف اور روشن کرنے کے عادی ہیں. ایک ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلی جارحیت محض فلسطین پر نہیں پوری انسانیت پر حملہ ہے، بچوں عورتوں سمیت ہزاروں معصوم شہریوں کی شہادت انسانی ضمیر کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دنیا کو جان لینا چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے کا مستقل حل کے بغیر پائیدار امن ہمیشہ خطرے میں رہے گا. یہ جو آخری جملہ، پہلی تو سمپتھی تھی، وہ ظاہر ہے پوائنٹ سکورنگ تھی اس موقع پر جو وہ کر رہے تھے، لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب والی بات کر رہے ہیں. یہ اسی لیے میں بڑا پرانا کہتا ہوں کہ یہ ان کے والد صاحب چونکہ ایک ہیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے، تو اس وجہ سے ان کے جو نظریاتی گولز ہیں نا وہ بھی ایک ہیں. اسلام کے خلاف جو نظریاتی ان کی ڈائمنشن ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. یہ جو اگر آپ سمجھیں اس کو، اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا مستقل حل کے بغیر پائیدار امن جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ وہ مستقل حل کیا ہے تو یہ کہیں گے دیر از ٹو اسٹیٹ سولوشن آف پیلسٹائن. جس طرح عمران خان نے یو این میں اور او آئی سی میں کہا تھا ٹو اسٹیٹ سولوشن، جس سولوشن کے تحت یو اے ای نے تسلیم کر لیا تھا اور چند اور عرب جو ممالک ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا تھا. تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، تم اپنا نظریہ پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. یہ جنہوں نے ہمیں سنایا تھا نا، ہم واپس ان کو سنا رہے ہیں کہ یہ آپ اپنا ٹو اسٹیٹ سولوشن والا نظریہ جو ہے نا، جو آپ اپنے پٹھوں کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کاکڑ کے تھرو، کبھی شہباز شریف کے تھرو، کبھی نواز شریف کے تھرو، کبھی عمران خان کے تھرو، تو لارڈ مکالے اور لردے فرنگی کے پسرو، یہ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو، کیونکہ ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں اور اس نظریے کے مطابق فلسطین ایک ہی اسٹیٹ ہے اور وہ ایک ہی اسٹیٹ رہے گی. اس وقت اسرائیل کا اس پر قبضہ ہے کیونکہ وہ تگڑا ہے. ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب امت کے حال پر رحم ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنوں کو پھیرنے میں قادر ہے اور بڑی آسانی سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے. تو جب دن پھریں گے اور امت پر وہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ دوبارہ لوٹایا جائے گا تو ہم لے لیں گے. آپ اپنا نظریہ پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے آپ کا یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن، کیونکہ نہ ہی یہ قائد اعظم کو منظور تھا، نہ ہی یہ علامہ اقبال کو منظور تھا، نہ ہی یہ سلطان عبد الحمید کو منظور تھا، اور نہ ہی یہ ہمیں منظور ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسطین مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کا ہے اور انہی کا رہے گا. چاہے ایک فلسطینی بھی وہاں پر زندہ نہ بچے، ہم یہ نظریہ کبھی بھی، تمہارا یہ دیر پامن جو ہے نا، یہ ہم کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے. فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ جب تک ان کے رگوں میں خون ہے وہ لڑتے رہیں گے. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی کریں ساتھ نہ کھڑے ہوں. جس طرح آپ کشمیر کے ساتھ ہیں اسی طرح آپ سمپتھی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی. آپ اپنی سمپتھی جو ہے نا وہ بھی اپنے پاس ہی رکھیں. یہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن والے ہیں نا، ان کی کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ مہربانی کریں اپنے پاس رکھیں. اللہ جب ہمیں توفیق دے گا تو ہم لے لیں گے اپنا قبلہ اول. تو ایک اور خبر تھی تازہ کہ سعد حسین رضوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فلسطینی سفیر کے ساتھ. اچھا، مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ فلسطین کا سفیر بھی پاکستان میں موجود ہے، اور میرے خیال میں میرے جیسے کئی ہوں گے، حالانکہ اتنی علم اور اتنی ریسرچ کے باوجود میں نے تو اس کی شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی ہے آج. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تک جتنی دفعہ بھی اسرائیل نے فلسطین پر ظلم ڈایا، کبھی کسی پی ایم نے یا کبھی کسی سیاسی پارٹی نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر کبھی کی ہو تو ضرور بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ کیا کر دیجیے گا، میں برا نہیں مناؤں گا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. لیکن میں نے یقین مانے کہ اس کا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر اس کے پاس گیا ہے، اور وہ اس کا بیان تھا کہ آپ تو بہت بہادر نکلے کیونکہ آج تک ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو بڑے بڑے 30 مار خان ڈی پیاں لگائے پھرتے ہیں نا، ان کو بولیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈروں پر پریشر ڈالیں کے جا کر ایک دفعہ مل کر تو ہیں فلسطینی سفیر سے. اتنے ان میں گٹس نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایک آزاد ریاست میں ہوتے ہوئے فلسطینی سفیر سے ملاقات ہی کر لیں. اندازہ لگائیں. اور یہ بیان بازیاں ٹھوکتے ہیں ہمیں یوتھیوں کو اور پٹواریوں کو، اپنے سپورٹرز کو امپریس کرنے کے لیے اور ان پر اپنی داغ جمائے رکھنے کے لیے کہ یہ ہم بڑے حاجی سناب ہیں، ہمیں امت کا بڑا درد ہے.
جتنا تمہیں درد ہے نا وہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 3 4 5 رمضان میں. میں نے بھی دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر مسجد اقصیٰ میں اور دیگر مقامات پر رمضان میں کافی سا ظلم کرتا رہا ہے. تو تب بھی کوئی لیڈر, کوئی یہ جو بھی گزرا ہے بڑا آزادی کی جنگ لڑنے والا, میں نے نہیں اس کو دیکھا کہ فلسطین کے سفیر کو نے اپنے پاس ہی بلا لیا ہو اور اس سے ملاقات کی. اگر ہے کوئی کسی کے پاس کوئی ایویڈنس تو ضرور وہ شیئر کر دیجیے گا, میں معذرت کر لوں گا, لیکن مجھے میری نظروں سے نہیں گزرا. تو یہ آپ کے گٹس ہیں, یہ اتنی آپ کی کرج ہے, یہ نواز شریف کی کرج ہے. نواز شریف کا اگر بڑا سادہ سا ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں, پٹواریوں کے لیے یہ پھکی ہے, جس طرح مرزا دیتا ہے, چلے ہم بھی تھوڑی بہت آپ کو پھکی دیتے ہیں, شاید آپ کے کو افاقہ ہو جائے. کبھی پٹواریوں نے یہ غور کیا یا دوسری ہماری پوری قوم نے کہ یہ جو ٹویٹ کر رہا ہے جہاں پر بیٹھ کے, وہ ملک نے ہم پر کتنے سال حکومت کی, اور یہ جب بھی بھاگتا ہے وہیں کیوں جاتا ہے؟ اگر اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ کو چلتا پھرتا شیطان نظر آ جائے. یہ بالفورڈ معاہدے والوں نے کہ ملک میں بیٹھ کر اسرائیل یا فلسطین کے حق کی بات کر رہا ہے. یار پاگل سمجھتے ہو ہمیں؟ جب بھی تم بھاگتے ہو وہیں جاتے ہو اور کہانی ڈال رہے ہو فلسطینیوں کے ساتھ, دگا کر رہے ہو ان کے ساتھ. کیا کر لو گے تم ان کا؟ سو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے پاس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. جہاد کا تو تم لوگ نام ہی نہیں لے ہی نہیں سکتے. تو یہ کہانیاں نہ کرو لردے فرنگی کی گود میں بیٹھ کر تم ہمیں فلسطین کی کے حقوق کی بات ہمیں جتلوا رہے ہو. اور پٹواریوں غور کرو کہ 100 سال تقریباً جو ملک ہم پر حکومت کر کے گیا ہے, تمہارا لیڈر جب بھی بھاگتا ہے اس کی گود میں کیوں بیٹھتا ہے؟ اگر باخدا اس ڈاکٹرائن کو تم سمجھ گئے نا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ شیطان کو دیکھ لو گے, چلتے پھرتے کو دیکھ لو, وہ بھی نواز شریف اور دوسرے اس طرح کے جو شعبدہ باز لیڈر ہیں نا ان کی شکل میں. تو میں نے بڑے جو ہے نا ابلیس ان کو احرام باندھے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اس شکل میں آپ کو نظر آئیں گے. تو خدا کا خوف کریں. منافقت, آخر کب ہماری قوم منافقت چھوڑے گی؟